بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قيوما قديرا. سبحان الله. عليما حكيما سميعا بصيرا عاليا كبيرا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحان الله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله الأزكياء وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بڑے پیار، محبت، الفت و عقیدت، ادب و احترام تے ذوق اور شوق نال نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی بارگاہ دی اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کر لو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم رزاق العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب المقام المحمود وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ
مختصر. انتہائی واجب التکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچیوں، اج میں تے تسی ایک باری پھر استاد العلماء حضرت العلام مولانا محمد اللہ دیتا صاحب سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے سالانہ عرس پاک دی اس تقریب دے اندر حاضر ہاں. اللہ تعالی میرا تہاڈا ایتھے دوروں نیڑوں حاضر ہونا، سناونا، سننا قبول فرمائے. اللہ تعالی انہاں نیک پاک لوکاں دی وجہ نال، انہاں دے صدقے نال ساڈے ساریاں دیاں خطاواں معاف فرمائے اور سانو ساریاں نو اللہ تعالی دین متین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. اے بڑا کھلر کے بیٹھے ہو، جی ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ گے تو میں ذرا کوشش کراں گا ذرا اور پیار نال بیان کر لواں، نہیں تو آیا تو سننا تو پینا ہی ہے تمہیں. اللہ خوش رکھے یا اللہ. جنہوں جنہوں نے میرا مان رکھا دونوں جان چیز عطا فرما. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سبحان اللہ. فقیر نے قرآن مجید فرقان حمید وچوں 2 تے ادھی یعنی 2.5 آیتاں مبارکہ تلاوت کیتیاں نے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے پہلی آیت دے اندر اپنے اولیاء دا مقام بیان فرمایا. سبحان اللہ. انہاں دی شان بیان فرمائی ہے. دوسری آیت پاک دے اندر اللہ تعالی نے اپنے ولیاں دی پہچان بیان فرمائی ہے. سبحان اللہ. تے اگلی جڑی ادھی آیت پڑھی ہے او دے اندر اللہ تعالی نے اپنے ولیاں دا انجام بیان فرمایا. سبحان اللہ. اے میں مضمون اپنے واسطے اس واسطے منتخب کیتا ہے کہ میری نظر حضرت مولانا ابو الفضل رحمت اللہ علیہ ایک ولی سن. شاید میری تقریر تو اندازہ بھی لا لو گے کہ میں کیوں انہوں نے ولی سمجھنا. بہرحال شان ولایت تسی سنتے رہندے جے. فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک جڑے اللہ دے ولی نے لا خوف انہوں نے کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون نہ وہ غمگین ہون گے. ولی ہے کون نے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جڑے صاحبان ایمان نے وہ ولی نے، دوسرا کوئی ولی ہو سکتا نہیں. جڑے صاحبان تقوی نے وہ ولی نے، دوسرا کوئی ولی ہو سکتا نہیں. انہاں واسطے خوشخبری ہے اس دنیا تے بھی آخرت تے بھی. جو میں پڑھیا او دا مختصر جہا انج کہہ لو پنجابی زبان وچ موٹا موٹا ترجمہ او دا میں کر چھڑیا. ہوں ذرا توجہ فرمانا، میرے سونے اللہ نے اپنے ولیاں دی شان بیان فرماندیاں فرمایا الا خبردار. کئی موقعوں تے خبردار کیا جاتا ہے. چوکیدار ہے نا، وہ چوکیداری کرتا ہے، ویکھدا دکان نو تالا لگا ہے، ویکھدا مکان دا دروازہ بند ہے، لاٹھی لے کے پھردا ہے، ٹارچ لے کے پھردا ہے، پھر بھی کتے کتے آواز لگنا بھائی خبردار جاگتے رہنا، خبردار جاگتے رہنا. کیوں؟ کہ کتے کوئی چور نہ آ جائے، کتے ڈاکو نہ آ جائے. میں کلا بندہ کتے کتے پھر سکنا، تسی بھی ذرا تھوڑی ہمت بکھاؤ نا. اللہ اکبر. میرا سونا بھی اللہ فرماتا ہے خبردار جاگدیا رہنا. چور پھرن ڈے جے اپنے ایمان کی حفاظت تو آپ کرنی ہے. چور پھرن ڈے جے سیدی اعلی حضرت نے فرمایا اسی پاویں جتھے بھی ہوئیے لیکن بظاہر مکان دے اندر جسم ساڈا محفوظ ہے، لیکن اج کل دے حالات دے اندر ایمان محفوظ نہیں. وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے. کی فرماندے نے کہ سونا جنگل
رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ دوسرا خبردار کیا جاتا ہے، کوئی شخص اکھاں تو معذور نابینا شخص جا رہا سامنے وہ گڑ ہے ٹویا ہے، 2 قدم پٹے گا تو ڈگ پے گا، تھی دور کھلوتے ہو، آپ بھی خیال کرنا ذرا خبردار کرو، ابھی ذرا ٹھہرے ہو، کی مطلب؟ اب صاحب اگے جاؤ گے 2 قدم پٹو گے ٹوئے ڈگ پاؤ گے، تھوڑی لت ٹوٹ سکتی ہے، باہ ٹوٹ سکتی ہے، زخم آ سکتا ہے، تھوڑی جان بھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا الا خبردار، اگے میرے ولیاں دی شان جے، خیال کرنا میرے ولیاں نال بوجھ نہ کر بینا، یہ او ٹویا جہدے وچ ڈگو تے تہاڈا ایمان بھی چلا جائے گا۔ ہن اللہ تعالی نے تاں تے فرمایا نہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جیڑا میرے ولیاں دے خلاف جاندا ہے انہاں نال عداوت کردا ہے، میں خدا او دے خلاف اعلان جنگ کرنا۔ تو جدو جنگ ہوندی ہے نا تو فریق مخالف دی سب تو قیمتی چیز کھوئی جاندی ہے، جان، اس تو قیمتی شاید کوئی نہیں بندے کو، وہی جان کھوئی جاندی ہے، فقیر مخالف جان لینے کی کوشش کرتا ہے، پر ایمان والے واسطے جان نالوں بھی زیادہ قیمتی وہ ایمان ہے۔ تو بندے خیال کریں کتے ولیاں دا مخالف نہ ہو جائیں، اے نہ ہوئے ولیاں دا مخالف ہوئے تیرا ایمان بھی ٹر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں دی شان بیان فرمائی۔ دوسرا میرے پاک پروردگار نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اے ولی او نے جڑے صاحبان ایمان بھی نے تے صاحبان تقوی بھی نے۔ جیڑا ایمان والا نہیں کبھی ولی ہو سکتا، جیڑا تقوی والا نہیں کبھی ولی ہو سکتا۔ ہن ایمان والا کون ہے؟ کیا ہر وہ بندہ جیڑا کہندا ہے میں ایمان والا میں ایمان والا، سانو اکھاں بند کر کے یقین کر لینا چاہیے کہ وہ ایمان والا ہے؟ نہ، کیونکہ جی اسی اکھاں بند کر کے یقین کریں گے نا تو پھر میرے سونے اللہ دے قرآن دے خلاف جائے گا۔ میرا سونا اللہ فرماندا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ میں جان کے آپ تھوڑا ڈھیلا جا پڑھیا ہے کہ تمہیں دیکھا تے کنا ذوق ہے ماشاء اللہ، کئی لوگوں نے پیار نال سبحان اللہ کیا، کئی تو کئی قسم پا کے نا مولوی کا زور لوا آسا نہیں بولنا، تو کئی سبحان اللہ کیا سبحان اللہ انجنی طرح گج وج کی آخو تھی ذرا مہربانی سپیکر بند نہیں کر دیا، اگر سامنے ویکھے نا ایک بار پھر آخو اللہ سلامت رکھے۔ میرے سونے اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا لوکاں چوں کچھ او بھی نے جڑے کہندے نے اسی ایمان لے آئے اللہ تے ایمان اساں لیاندا آخرت دے دن تے، میں خدا اعلان فرمانا وما ہم بمؤمنین، مومن کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہندے نے اسی ایمان لے آئے اللہ تے آخرت تے، اللہ فرماندا ہے وہ مومن کوئی نہیں ہے۔ کیوں مومن نہیں؟ فی قلوبہم دلوں چ بیماری ہے تے اللہ
تعالی نے اس بیماری نو ہور ودا چھڑیا. ہن یہ بیماری کی سی؟ دلان جڑی بیماری سی وہ کی سی؟ کیا انہاں ساریاں دے دلان سوراخ سن؟ نہیں. کیا وہ سارے اختلاج قلب دے مریض سن؟ نہیں. کیا انہاں سارے ہارٹ اٹیک ہویا ہے سی؟ نہیں. بیماری کی سی؟ بیماری اے سی اے اتو کلمہ پڑھ دے سن، ٹڈوں کلمہ پڑھ دے. یہ کہہ لو کہ لجپال آقا دی نال محبت کوئی نہیں سی، بس اتو کلمہ پڑھ لیا، رب نو اتو من لیا. رب فرماندا ہے میرے محبوب نو انج منو جی منن دا حق ہے. یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ، یہ تے عمل کوئی نہیں سی. ہن اے لوگ انہاں دے دلاں چ محبت مصطفیٰ نہیں سی، ایمان نہیں سی. الا لا ایمان لمن لا محبت الا، جی دے دل سونے مصطفیٰ دی محبت نہیں او دا ایمان ہے ہی نہیں. بخاری شریف ایک حدیث پیش کراں. غزوہ حنین دے موقع تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنے دے بارے چ فرمایا صحابہ خیال کرنا اے بندہ جنتی نہیں جے، یہ دوزخی ہے. جنگ شروع ہو گئی. ہن انہیں اس مجاہد نے بڑے تابڑ توڑ حملے کیتے تے کئیاں نو انہیں فنار کیتا. آپ زخمان آپ بھی زخم کھادے، صحابہ نبی علیہ السلام کے کئی نے ایمان ڈول گئے. یار جے ایڈی شجاعت نال لڑن والا جے اے جنمی ہے تے ساڈا کی بنے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہاں، سچ کہنا. پھر مقابلہ ہویا، انہیں کئیاں نو مارے، آپ زخماں نال چور چور جدوں زمین تے آیا نا تے ادو تکلیف برداشت نہ ہوئی، اپنا ہتھیار کڈیا، اپنے آپ کو ختم کر لیا، خودکشی کر لی. صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دوڑے دوڑے حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے تواڈی گل نو حق سچ ثابت کر دکھایا ہے، وہ تے خودکشی کر کے حرام موت مر گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قم یا بلال فأذن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن. اللہ یا رسول. اچھا یہ جڑے میں عبارت پڑھی نے یہ ترجمہ تے کرنا. پھر پہلے گل سن لو، وہ جنا لڑن واسطے آیا سی، جہاد واسطے آیا سی. حالی انہیں لڑائی شروع نہیں کی، انہیں لڑنا سی، کئیاں نو مارنا سی، خود زخماں نال چور ہونا سی، پھر زمین تے آنا سی، سواری تو تھلے آنا سی، پھر او دی تکلیف برداشت تو باہر ہونی سی، پھر او دے دل وچ ارادہ پیدا ہونا سی کہ میں یہ خودکشی کرنا چنگا، میرے مصطفیٰ نو پہلے کا علم سی. ہوگے کیوں نہ، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا عالم بنایا. نبی کریم، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باری نماز ادا فرمائی. مکہ مکرمہ چند لوگ مسلمان ہوئے، لیکن مدینہ منورہ سے کی سی ٹھٹھاں دے ٹھٹ. اللہ فرماندا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. فوج در فوج جدو صحابہ بنے تو سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے کسی صحابی دا رکوع سجدہ ٹھیک نہیں ہویا. میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو بعد بلا لیا، فرمایا صحابہ نماز ٹھیک ٹھیک پڑھیا کرو، رکوع سجود ٹھیک ٹھیک کریا کرو. فواللہ
مینو اللہ دی قسم ہے ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، میں اللہ دا رسول ہننا تے مصلی امامت تے ہاں، اوتھوں میں تواڈے رکوع بھی ویکھنا وا، تواڈے دلاں دی کیفیت بھی ویکھنا۔ خیر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے بلال اٹھ اعلان کر، جنت دے اندر ایمان والے تو علاوہ کوئی جا سکتا نہیں۔ والی سرکار نے فرمایا لا يدخل الجنت الا مؤمن، لا يدخل الجنت الا مؤمن، لا يدخل الجنت الا مؤمن، مومن تو علاوہ کوئی بندہ جنت جا سکتا نہیں۔ ہن او نمازی بھی سی، حاجی بھی سی، پرہیزگار بھی سی، روزہ دار بھی سی، لیکن وہ دل وچ محبت مصطفیٰ نہیں سی، جنت بن سکیا نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے ایمان دیا اینیاں قضا و قضا، بعد نے ایک روایت 360 ایمان دیا خصلتاں قضا و قضا، اینیاں ایمان دیا خصلتاں نے فرمایا جی دے دل وچ ایک بھی ہوئے گی جنت ضرور جائے گا۔ اسی پھر اہمیت نہیں کہتے اسی جنتی ہیں، الحمدللہ اسی جنتی ہیں کیونکہ سانو سرکار نال پکی محبت ہے، سانو سرکار نال پکی اللہ کرے اور پکی ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نال محبت ایو قسمتی جے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پیارے عمر ایک گل تے دس، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوئے پوچھو کی پوچھنا چاہتے ہو فرماؤ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے دل دے اندر میں مصطفیٰ دی محبت کتنی ہے، وہ لوگ غلط بیان نہیں سن، وہ لوگ جھوٹے نہیں سن، نہیں کر کے دیکھیا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل دے اندر صرف میری جان نالوں زیادہ پیاری ہے، مگر نہ تسی مینوں جان تو علاوہ ہر شے نالوں پیارے جے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرا ایمان ہی پورا نہیں، عمر تیرا ایمان ہی مکمل نہیں۔ بس یہ تو لجپال آقا دا ہاتھ سی نا، ساڈا تو ایمان ہے کہ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اشارہ ہوئے لجپال آقا دا۔ چلو تم ترنا سنائی دیا ہاں کہ سرکار دو عالم کے دیکھو ہر سمت نظارے ہوتے ہیں، سرکار دو عالم کے دیکھو ہر سمت نظارے ہوتے ہیں، اور کونین ادھر ہو جاتی ہے، کونین ادھر ہو جاتی ہے، جس طرف اشارے ہوتے ہیں۔ میرے لجپال آقا اشارہ کرن چند دو ٹکڑے ہو جان، میرے لجپال آقا اشارہ فرمان تے ڈبا سورج واپس آ جائے، میرے لجپال آقا اشارہ فرمان تے درخت چلدا اپنی بارگاہ ہو جائے، پھر کونین ادھر ہو جاتی ہے، جس طرف اشارے ہوتے ہیں۔ جدو سرکار نے یہ کیا تو میری تو یہ لگتا ہے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر کچھ ہے ٹوٹتی نظر آئی۔ آپ نے پھر یہی کیا نا عرض کی سونے ہوں تو تھی مینو میری جان نال بھی پیارے جے، ہوں تو تھی مینو میری جان نال بھی پیارے جے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الآن الآن، ہاں عمر ہوں تیرا ایمان پورا ہو جائے۔ یارو ذرا توجہ فرمانا ہے حضرت عمر کون نے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان میرے عمر دا سایہ ویکھ کے ہی دوڑ جاندا ہے۔ اے او پیارے عمر نے جنہاں دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کان باقی نبی لکان عمر، میرے تو بعد اللہ تعالیٰ نے جی کسی دے سر تے نبوت دا تاج رکھنا ہوندا او میرا پیارا عمر، اس پیارے عمر نو جنی دیر تک دل میں محبت مصطفیٰ سب تو زیادہ نہیں ہوئی، فرمایا عمر حالی تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہویا۔ اللہ اکبر یا رسول،
تحقیق حق چا نعرہ حیدری یار نعرے تو ڈر دے لگتا تو انجی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مدد مصطفیٰ فیضان اولیاء نعرے تو نہ ڈریا کرو گج وج کے ماریا کرو گل دور نہ نکل جائے میرے سونے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک تو واپسی تے آپ دی بارگاہ عرض کیتی جا رہی ہے لجپال آقا تھوڑی نعت پاک لکھی ہے میں تے انج عرض کرنا تے گویا عرض کیتی گئی سرکار تھوڑا میلاد لکھیا اجازت ہوگی تو سناؤ فرمایا ٹھہر جاؤ شہبہ ممبر لے ممبر آ گیا فرمایا چل چڑھ جا میرے ممبر تے سنا میرا میلاد وہ اسی میلاد شریف تے سٹیج لا لینے سونے مستفا کریم علیہ السلام نے اپنا میلاد سن واسطے ممبر منگوایا یہ سنو تو ہوئی ادو یہو جہ سلسلے ہے نہیں سن جب یہو جہ سلسلے ہوتے تو لجپال آقا جھنڈیاں بھی لوا لیں لجپال آقا لائٹنگ بھی کروا لیں خیر ہوں میلاد کی پڑھیا جا رہا ہے سونے جدوں حضرت آدم علیہ السلام وہ ندیا لیا محترمہ سیدہ حوا جنت دے درختوں کو گزرتے سن نال تسی بھی جاندے سن تے پھر میلاد کی پڑھیا جا رہا اگے آ کے چلو ایک تو عربی دے اچھے سنائی دیا لجپال سائیاں تھوڑے دادا جی ابراہیم علیہ السلام نو جدو نمرود نے اگ دی اندر سٹیا سی نا اگ دی کی مجال سی کہ یا رسول اللہ انہاں دا وال بھی ساڑ جاندی تہاڈا نور پاک جو انہاں دی کنڈ وچ موجود سی تے اے میلاد سنن والے کنے کو سن بیٹھے نے علماء پوچھو تانوں دسن گے تقریباً 1 لاکھ کنا تقریباً 1 لاکھ ہوں جدو میلاد سرکار دا پڑھیا گیا تو میرے لجپال آقا نے عطا کی فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یفض باللہ پاکا اے میرے پیارے چاچا جس منہ تو میں مصطفیٰ دی نام پڑھی ہے میرا میلاد پڑھیا اللہ اس منہ ہمیشہ ہی سلامت رکھے علماء فرماتے ہیں اے دعا خاص طور پہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ واسطے لیکن اجمالاً نبی کریم اسلام دے ہر سناکار واسطے لجپال آقا دے نام دے نعرے ماری جا اپنا چہرہ قیامت والے دن بگڑن تو بچائی جا یا رسول اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سرکار دی آمد آمد ہے نا اسی نعرے لاؤنے سیدی مرشدی یا نبی نعرے رسالت یا رسول اللہ لگتے ہیں تے اے اسی ریہرسل کرن ڈے ہاں وگرنہ سچی گل تے ہے کہ قیامت والے دن حدیث پاک بڑی لمبی ہے جدوں اساں سارے نے نبیاں رسولوں کول ہو کے آنا اے ایسی گل جے اے علماء نے کئی 100 باری بیان کیتی اور سنی ہونی ہے کہ مختلف انبیاء کو اللہ بھیجے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک پھر چلدے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سارے کی کہیں گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی اذهبوا الى غیری پر جدوں میرے محبوب کریم علیہ السلام دی باری آئے گی کہ سرکار فرمائیں گے آنا لہا وہ تو یہ ادھر کدھر پھیر دے میں ایسے کام واسطے ہوں اصل جدوں اسی ہوں سرکار دی آمد کے نعرے مارنے جدوں اتنے سرکار ہونا تو اصل پھر گج والی کرنا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی اور سچی گل تو کہ کسی نے ترجمہ نہیں کی ہے قیامت کا
کریم علیہ السلام نال محبت ایو اصل ایمان ہے. وہ کو نماز بھی روزہ بھی حج بھی ہر شے پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنتی نہیں دے تو پھر فرمایا ایک پیارے بلال اعلان کر دے لا يدخل الجنت الا مومن. مومن کے علاوہ کوئی جنت جا سکتا نہیں. اسے تصویر کا دوسرا رخ مشکا شریف دیکھ لو صفحہ 313. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ کچھ لوگ حاضر ہوئے تے حدیث دے راوی نے حضرت سیدنا درود پاک پڑھ لو. جی بالکل بالکل جناب میں آپ کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق فیضان اولیاء جاری رہے. حضرت ابن عائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے کہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ کچھ لوگ حاضر ہوئے تے عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈا ایک بیلی فوت ہو گیا ہے تو جی مہربانی فرماؤ جنازہ پڑھا دو. نبی کریم نے کہا بالکل. لما وضع جدوں جنازہ رکھ دیتا گیا جنازہ بالکل تیار ہو گیا سرکار لگے نہ پڑھا. ہن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لا تصلی علیہ یا رسول اللہ. میں چاہوں گا انہوں دوبارہ پڑھا پر جتنے یا رسول اللہ دی واری آ جائے نا تو ایک باری گونج جائے مسجد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کر دینے لا تصلی علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدا جنازہ نہ پڑھیا جائے. جنازہ نہ پڑھیا جائے. وجہ انہو رجل فاجر برا آدمی لوز کریکٹر دا مالک ایدا جنازہ نہ پڑھیا جائے. جنازہ چونکہ تیار تھی سرکار لگے سر نہ پڑھاؤ سرکار نے ہاتھ تھلے کر لے جنازہ آپ نے فلتفت الناس سرکار نے اپنا چہرہ مبارک شہبہ وال پھیریا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا هل رآه منکم احد علی عمل الاسلام. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے ساتھیوں میرے غلاموں کیا تواڈے تو کوئی ایک جنا اس گل دی گواہی دینا کہ اس مرن والے نو کری اسلام دی خاطر کوئی ایک کم کردیا ویکھیا ہوئے. ایک صحابی عرض کیتی نعم حرس لیلۃ ہاں یا رسول اللہ میں گواہی دینا اینو ایک باری رات دے ٹائم میں اسلام دی خاطر چوکیداریاں کردیا ویکھیا سی پہرا دیندیا ویکھیا سی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھا دیتی. جنازہ پڑھاؤن تو بعد میرے آقا نے اوہدی قبر تے اپنی مٹی پائی پر فحصا علیہ التراب اپنے سونے سونے ہاتھاں نال مٹی پائی. تواڈے پتہ نہیں رواج ہے کہ نہیں ہے ساڈے نا اتنے جدوں مرد مارے نو دفن کر دیتا جاتا نا اٹاں لا دیتی جاندیاں نے پھر ایک بات ہوئی مٹھی مٹھی مٹی دی پا لو. تواڈے بھی ہے اس طرح مٹھی مٹھی مٹی دی پا لو. یہ اعلان اس سنت تے عمل دا ہو رہا ہوں کہ لجپال آقا نے اپنے سونے ہاتھوں میں مٹی پائی سی تسی نہیں پا لو تے پیچھے نہ ہٹیا کرو بلکہ سنت پوری کرنے کی کوشش کریا کرو. نبی کریم علیہ السلام نے اچھا کی فرمایا بک بک پا لو مٹی دی. سرکار نے مٹی پائی. مٹی پاؤن تو بعد جو سرکار نے فرمایا اینا کنا نال بھی سنن دی ضرورت تے دل دے کنا نال بھی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اصحابک یظنون انک من اہل النار. اوے قبر والے ساتھی تیرے پہلے گمان کرتے ہیں کہ تو جہنمی ہے ولکنی اشہد لیکن میں مصطفیٰ تینو جنت دے اندر موجہ کر دیا مشاہدہ فرما رہا ہوں.
روزادار بھی پرہیزگار بھی. ادھر حضرت عمر ورگا عرض کر رہے یا رسول اللہ لوز کریکٹر دا مالک فاسق. سرکار نے فرمایا او جنمی ہے اے جنتی ہے. وجہ کی ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جن بھی اعمال سن وہ دل ایمان تو خالی سی. یہ اعمال پاوے نہیں سن لیکن یہ دل ایمان نال بھریا سی. تے اصل چیز محبت مصطفیٰ ہے. جہاں دل میں محبت مصطفیٰ ہوئے گی جنتی ہوئے گا. دوسرا کوئی جنت جا سکتا کسی نے متھا سے موٹے موٹے محراب دیکھ کے نہ کہنا پکا جنتی ہے. سلوار اچھی اچھی ویک کے نہ کہنا پکا جنتی ہے. دیکھنا دل سونے آقا دی محبت ہے یا نہیں ہے. نالے غور کرو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصحابک یظنون انک من اہل النار کہ بیلیا تیرے ساتھی گمان کرتے ہیں کہ تو جنمی ہے ولکنی اشہد لیکن میں مشاہدہ فرما رہا انک من اہل الجنہ تو جنتی ہے. تو ذرا غور تے کرنا جنت چلا گیا سی کہ علی جانا سی؟ جنت تے علی جانا سی نا. فیصلہ تے قیامت پتہ نہیں کدوں قائم ہونی ہے. پھر قیامت کر دینا اس سلسلہ سارا اعمال تولے جانے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اج بھی پتہ ہے. اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بڑی دو قریب. اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بڑی دو قریب. غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا میرے سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال محبت رکھن والا ہی مومن ہے. دوسرا مومن نہیں. تے جیڑا مومن ہے وہ ولی ہے. دوسرا کوئی ولی ہو سکتا بولو دوسرا کوئی ولی ہو سکتا کیونکہ ولایت واسطے شرط کی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. صاحب ایمان بھی ہوئے. دوسری شرط صاحب تقوی بھی ہوئے. علماء بیٹھے نے پوچھ لو انہاں کولوں تقوی دا معنی کی ہے. متقی کہندے کنوں نے جے اے تانوں گرامر دے اعتبار نال دسن گے تے آکھن گے متقی دا معنی ڈرن والا. ذرا خیال کرنا جنی دیر تک علم نہ ہوئے بندہ ڈردا. ڈرن واسطے علم دا ہونا ضروری ہے. بچہ ہے نا بچے دے سامنے ایک پلیٹ ہیرا رکھ دیو دوسرے پلیٹ اسے پلیٹ دوسرے پاسے بلدا ہوا کولا وہ رکھ دیو. بچہ کیوں پھڑے گا؟ کولے نوں پھڑے گا کیونکہ انہوں علم ہی نہیں. تے سیانے بندے سامنے رکھ دیو پاویں ہیرا نہ رکھو کوئی ہوش ہے رکھ دیو وہ کولا پھڑے گا. کیوں؟ انہوں علم ہے کہ ساڑ دینا ہے. بچے نو علم نہیں ساڑھے اس واسطے وہ چمکتی شہ نو ہاتھ پائے گا. وہ بیلیا ڈردا وہ جیڑا عالم ہوئے. ہوں دسو علامہ اللہ دی صاحب رحمت اللہ علیہ مومن ہے سن کے نہیں؟ صرف مومن ہی نہیں سن انہوں تے ایمان نو کئی عرصہ بچا کے رکھا تھا. جو انہوں دی اولاد اس پاس لگی ہے ایمان بچا رہی ہے وہ مومن سن. تے پھر عالم بھی ہے سن کے نہیں؟ تے ولی واسطے شرطاں کنیاں نے؟ صاحب ایمان ہوگی صاحب علم ہوئے. میں ایویں نہیں کہنا مولا علی تو سب ولی سن. سچی گل ہے کہ مجھے قرآن نے دسیا اللہ نے انہوں نے ولایت عطا فرمائی. تو جے دوسرے پاسے کہن اپنا علمی تبحر جڑا ہے وہ بخاؤ متقی انہوں قرآن نے کچھ انج بیان کیتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی
فرماتا ہے یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ متقیاں واسطے ہدایت. کنا واسطے؟ بولو کنا واسطے؟ اچھی بولو کنا واسطے؟ متقیاں واسطے ہدایت. کون متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، جنہاں دا ایمان پکا، جڑے غیب تے ایمان رکھتے ہیں. بس انج کہہ لو کہ کچے تے پلپلے ایمان والا کدی متقی ہو سکتا نہیں. ایک باری نا ایک درویش بابا بڑی اللہ اللہ کی انہیں، پتہ لگا کہ گوانڈ ایک پنڈ ہے پڑوس کچھ لوگوں نے درخت کی پوجا شروع کر دیتی ہے، درخت کو خدا بنا لیا. مشائخ علماء دا جمع غفیر کٹھا کیتا سی ماشاءاللہ. توجہ ہے جی؟ مہمان تشریف لے آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، مشایخ اہل سنت، فیضان اولیاء، فیضان اولیاء، فیضان ابو الفضل. توجہ ہے جی؟ علماء و مشایخ دا دیدار بھی کرو تے انہاں پیار نال ویکھیا کرو. کی کریا کرو انہاں؟ صاحب درۃ الناصحین نے حدیث نقل کی ہے، سنا دیں جی وہ بھی. اللہ اکبر. حملۃ القرآن اولیاء اللہ، اللہ دے قرآن دا نور پھیلاؤ والے، قرآن پڑھن پڑھاؤ والے ایو اللہ دے ولی ہوندے ہیں. من کرمہ فقد کرم الدین، جن نے کسی ایک صحیح عالم دین دی عزت کی تھی گویا انہیں پورے دین دی عزت کی تھی. فمن اہانہ فقد اہان الدین، جن نے کسی ایک صحیح عالم دین دی بے عزتی کی تھی گویا انہیں پورے دین دی بے عزتی کی تھی. تے میرے بیلیا اپنی قبر سامنے رکھ، ایویں نہ کسی پگڑی والے ویکھ کے ٹوپی والے ویکھ کے نہیں حلوا کھانے او ملا یہ نہ کہہ بیٹھی، کی پتا گڈڑی چ لال ہی بیٹھا ہوئے، اور کی پتا اللہ کا کوئی پیارا ہی ہوئے، صحیح عالم دین ہوئے تے جیڑا عالم دین وہ ولی ہے. اسی اج کل ایک سلسلہ ہو شروع ہوا بڑا عجیب و غریب، بس دکھ نال گل کرنی پہندی ہے کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. آج تو 125 سال پیچھے چلے جاؤ، ہر ولی بلکہ ولی ہوندا ہی اسی جڑا عالم دین ہوندا سی. او ولی جنوں اللہ تعالی نے ماں دے پیٹ کی ولی پیدا کیتا، غوثاں دے غوث، پیراں دے پیر، یاوی والے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مادر ذات ولی سن کہ پہلا رمضان ہی جنہیں دودھ نہیں سن پیندے، مادر ذات ولی سن تے فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبہ، علم پڑھا کہ تو میرے قطبیت والا درجہ ملیا. یہ تو ہوں کوئی 100 سال تو نا اولیاء اللہ دیاں مسنداں تے وہ لوگ بہ گئے جنہاں کو علم نہیں سی. وہ نہ سوچیا کہ یہ بنے گا کہ علماء نو سداں گے تے وہ تے ولیاں دی نشانیاں بیان کرن گے تے وچ تے اسی جناب ٹوگے جاواں گے تے لہذا علماء نو دور رکھو. انہوں نے سلسلہ شروع کیتا نہیں، یہ صاحبان شریعت اور صاحبان طریقت دی شروع تو لگتی آ رہی ہے. نہ میرا ویر صحابہ تو ورد کے عالم کیڑا سی تو نہ تو ورد کے صاحب طریقت کون سی، صاحب شریعت کون سی. یہو جی گل نہ کر، یہ ایویں 100 سال تو سلسلہ شروع ہوا ہے. سچی گل تو یہ ہے کہ اصل پیر ہے ہی وہ ہے جڑا عالم ہے، جڑا عالم نہیں وہ اصل پیر. کئی کو علم لدنی ہوں نام ہی پڑھے ہوں علم لدنی بھی ہوں. ساڈے میں ایک باری چھوٹا جہا شاید اس بچے کی عمر کا ہوا گا، حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب نگینہ وہ تشریف لے آئے تے فیصلہ آباد غلام آباد جمعہ پڑھاتے سن تے سارے کو کئی رات بسا اوقات ہفتہ ہفتہ پورا ہی رہ جانا سارے کو. ایک باری تشریف لے آئے نا تے تقریباً زور تو بعد کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو بھائی جان صحیح صاحب بھی آ گئے. تو بابا جی اور تھی ایویں بڑی تقریریں کرتے ہو، اب تمہیں کوئی مسئلہ بھی پتا ہے؟ میں پوچھ کوئی گل پوچھی ایسے میرے ذہن چ نہیں، دوبارہ مینوں کدی اتفاق نہیں پوچھنا، اور میں چشمدید گواہ ہاں.
تو جدو مسئلہ تھا آپ نے فرمایا تیرے کو قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی شفا شریف ہے ہی جناب ہے وہ لیا آپ نے بلا آپ نے پڑھ لی کتاب انج صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت لائی تو پڑھ یہ کہیں علم لدنی تو سچی گل ہے جڑا عالم نہیں وہ کدی ولی ہو سکتا نہیں اس واسطے کہ ولی دی نشانی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون ہوے ایمان والا ہوے متقی تے متقی کہندے انہوں جڑا ڈردا ہوے جڑا تاں تے علماء کہندے نے کہ علم دی چونکہ طالب علم بیٹھے نے اس واسطے دیکھو علم دی صورت انجیے جویں درخت تے لگا بوٹا درخت تے لگا پھل جویں جویں پکدا جاندا ٹہنی چکتی جی پکڑ ٹہنی چکتی جاتی ہے تو جے چکے نا تو سمجھ لو پلاسٹک کا ٹنگیا اصل پھل نہیں انجی جے کسی عالم آکڑ دیا دیکھ لو سمجھ لو پلاسٹک کا ہی پھل یہ علم ملیا نہیں علم ملتا کنا ہاں شکار ہویا ہوئے خیر ان لوگوں نے پوچھو بھائی متقی قرآن نے کی بیان فرمایا تے دسن گے الذین یؤمنون بالغیب جنہ دا عقیدہ پکا ہوے غیب تے ایمان ہوے گل کر رہا سا وہ بابا جی انہوں نے پتا لگا کہ میرے گوان دے پنڈ ایک درخت تے لوگ وہ پوجا کرتے ہیں ٹور پہ شہری لگے ٹور پہ تجربہ ٹور پہ کدھر اس درخت کو وڈن واسطے رستے دے اندر ایک بیلی مل گیا اور جناب کدھر ہے فرمایا تینوں نہیں پتا نا سارے گوانے بستی اتنے لوگ درخت کی پوجا کر رہے ہیں پھر میں درخت کو وڈن چلنا یہ شرک ہو رہا چل لگا چھڈو جی تھی کر دو تمہوں کی تھی اپنے اللہ اللہ کرو اور نہیں میرے رب نال کوئی شریک کرے میرے گوارا نہیں جناب جی جانا جی تو پہلے میرے نال کشتی لڑو فرمایا چل جو جناب کشتی لڑن واسطے آیا آپ نے اس بیلی نے چک کے تھلے ماریا وہ کہنے لگا نہیں ایک باری پھر میں چل تو پھر آپ نے پھر وہ چک کے تھلے ماریا تیسری باری پھر آیا پھر وہ کہنے لگا جناب جی تھی یہ چھڑ دیو نا تو میں تھوڑا ایک کم کر سکنا کی جدو تھی تہجد کی نماز پڑھ کے فارغ ہویا کرو گے نا تو ادو تے مسلے تھلوں ایک اشرفی نکلیا کرے گی سونے کی یہ میرا تا وعدہ پکا وعدہ پکا وعدہ کہنے لگا پکا وہ بزرگ بھی سوچی پی گئے میرے تے کہڑا کوئی فرض انہوں تو ہونا تے چلو سونے کی اشرفی لب دیے تھے ٹر پہ واپس ایک فجر تہجد پڑھی مسلح چکیا اشرفی نکل آئی دوسرے دن مسلح چکیا تیسرے دن کوئی نہیں پھر غصے نہ چیخ پر نہیں چھڈاں گا درخت وڈ کے آواں گا ٹر پہ پھر وہ بیلی سامنے کہنے لگا جی کدھر اور تم بڑا بےمان ہوئے تم وعدہ خلاف ہے وہ میں مسلے تو میں جاواں گا درخت وڈ کے آواں گا انہوں نے کہا جناب پہلے کشتی کر لو کہنے لگا چلو وہ کشتی کی تھی بیلی نے بابا صاحب چک کے تھلے ماریا کہنے لگے یار کل کمالے گل اگے تو میں نے بڑی سنگا ٹا لیا جی تو ہوں یہ میرے ٹا لیا میں ایک باری پھر کہنے لگا چلو اس بیلی نے پھر ٹا لیا تیسری باری بھی ٹا لیا سوچی پی گئے کہن لگے تو ہے کون ہے وہ پہلے میں تین باری تینوں ٹا لیا اج تین باری ٹا لیا مسئلہ کی ہے کہنے لگا بابا جی میں شیطان انسان نہیں میں شیطان میرا کم ہی لوگوں برگلانا اور بابا ذرا توجہ کر جی دا دین صرف ایک اصلی تے وک جائے او کبھی کامل متقی نہیں ہوندا متقی ہوئے جی دا عقیدہ پکا ہوے کچے تے بلبلے عقیدے والا کبھی متقی ہو نہیں سکدا اللہ بھی فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب دوسری نشانی متقی دی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز بھی قائم کردہ ہوئے تو جیڑا یہ آکھے نا بیلیو باہر نماز ہو رہی ہے دروازہ بند کر کے آپ جاؤ پڑھنی تو پڑھ لو میں ایک باری ایک جگہ پہ گیا اتنے نا وہ
سرکٹ ہاؤس میٹنگ سی, میں زندگی ایک میٹنگ اٹینڈ کی, اس وقت توبہ کر لی. اتنے ایک آیا صاحب جی, آکر لگا جی اسی اگلی مسافر ہاں, جنہیں نماز پڑھنی وہ پانی وہ مسلح جاؤ نماز پڑھو, اسی اگلی مسافر ہاں. ہائے وہ تیرے سفر تو قربان جاواں. اج تو اتنے لوگوں دا لا لے گا, کل قیامت دن کی جواب دے گا؟ تو میرے ویر جیڑا نمازی نہیں نماز قائم نہیں کرتا وہ کدی متقی ہو سکتا, تو جیڑا متقی نہیں ہو سکتا وہ کدی ولی ہو سکتا. تقوی شرط میں نہیں کہنا, اللہ کا قرآن کہنا الذین آمنوا وکانوا یتقون. مومن ہے ولی ہے ہی وہ جیڑا صاحب ایمان بھی ہے, صاحب تقوی بھی ہے. تو صاحب تقوی دی تیسری نشانی کی ہے ومما رزقناہم ینفقون, جو رب نے دیتا ہے او دے چوں خرچ کری جاتا ہے, او دے چوں خرچ کری جاتا ہے. ٹائم کیوں کر کتنے بیان بات کرنا بسم اللہ حالی ہے ٹائم جی, بسم اللہ توجہ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, متقی دی تیسری نشانی ہے کہ رب دے دچے چو خرچ کردا ہے. ہن ویکھ لو جیڑا کنجوس مکھی چوس ہوئے وہ کدی متقی ہو سکتا, یا جیڑا اے نظریہ رکھدا مریدا آیا تے کی لے کے آیا چلے تے کی دے کے چلے وہ کدی متقی ہو سکتا؟ کیونکہ متقی تو ہوندا ہی وہ ہے جیڑا اپنی جیب چو خرچ کرے, رب دے دیتے چو خرچ کرے. سنو پیرانے پیر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج واسطے جا رہے ہیں تے نال تاج الدین سید عبد الرزاق شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے بیٹے یہ بھی نال جا رہے ہیں. رستے دے اندر ایک ایسی بستی آئی, تقریباً ساری بستی حضور غوث پاک دی مرید. اور بڑے بڑے عمراء بڑے بڑے وزیر کبیر لوگ ہاتھ بن کھلوتے ہیں, سرکار رات تے جناب نے رہنا ہی ہے جی, مہربانی فرماؤ میرے گھر نو رونق بخشو. تے کیا کہنے, آپ نے کسی دی گل کا جواب نہیں دیتا. ساری بستی چو آخر تے ایک بابے دی چوپڑی سی, آگے وہ دروازہ کھڑکایا, بابے نے دروازہ کھولیا. کون؟ فرمایا یار بابا جی گل یہ ہے کہ اسی لوگ ہاں تے رات رہنی ہے, تے جے تسی سانو اپنا مہمان بنا لو. بابا جی کہنے لگے پتر میرے کو اپنے کھان نو کوئی نہیں, تینوں کتوں دیا گا, نہ تیرے نال تے بندے انہیں سارے, میرے کو رہن بھی چھوڑو بابا جی, کھان بھی چھوڑو, بس سانو اپنا مہمان بنا لو. پترا تو ہے کون؟ فرمایا مینوں سید عبد القادر جیلانی کہندے ہیں. بابا پہلے تے ہسیا پھر رو پیا. اپنا بابا ہسیا کیوں ہے تے رویا کیوں ہے؟ کہنے لگا جی ہاسا اس واسطے آیا کہ پوری بستی جی مرید ہے, اپنے امیراں کبیراں نو چھڈ کے میں غریب کو لایا. تے رویا اس واسطے میرے کو تے اج آپ روٹی کا سوکھیا چکا ٹکڑا موجود نہیں, تے پیر نو کی پیش کرے گا؟ لوگ تے نظر نیاز پیش کرتے ہیں. آپ نے بابا جی فکر نہ کر, علماء نے چلو اپنا کھانے کی تیاری کرو. کھانا تیار ہو گیا, بابے نو نال بٹھا کے کھوایا. واہ بابا تیری قسمت تو قربان, کھا رہا نال بہ کے. رات جی تمہیں گزری سویر ہوئی, فرمایا بابا جی ہوں سانو اجازت ہے. بابو نے کہنا کہ میں کی کر سکنا, تسی مالک کو کر دے, جی میں طبیعت میں تو نہیں کہہ رہا ہوں تھی جاؤ. فرمایا نہیں سانو اجازت دے. جناب مالک کو جی نہیں, فرمایا چل ٹور نہ سانو ودا تے کریا, سنو کوئی کر. ہوں وہ تھوڑے اگے آ جا. اگے او جگہ سی جتھے رات آپ دی بارگاہ چ لوکاں نے نظرانہ پیش کیتا سی. کسے نے کوئی 2-4 بکریاں لایا, جناب رستے دودھ کی لوڑ پینی ہے قبول فرماؤ. کوئی جناب کپڑے کے تھان لایا, کوئی جناب بوریاں لایا چین گڑ دیا, کوئی بوری لایا آٹے دیا, حاضر ہو گئے سارے. نہیں میں آواز آئے گی پھر کس طرح بولوں گا. سناتا ہوں. ویلے نہ بھئی نا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على 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 سيدنا ومولانا. السلام علیکم جی بسم اللہ جی جلدی ذرا گل کر لو میں مصروف ہوں. بیٹا میں اصل خود کسی محفل سے شامل ہوں تو بعد فون کر لے سر گھنٹے بعد فون کر. اس جگہ تے پہنچے جتھے ساری رات نظرانہ کٹھا ہوتا رہا غوث پاک کو لوگ پیش کرتے رہے آپ نے کیونکہ درویش کی صفت ہے نا لا طمع ولا منع ولا جمع. درویش نہ تما کرتا ہے جے کو دے تو منع نہیں کرتا تے جے آ جائے تو جمع نہیں کرتا. ہوں ساری رات نظرانہ جمع ہوتا رہا تے سید عبد الرزاق شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اینا نظرانہ اس رات ہویا کہ دو پہاڑوں کے درمیان وادی پوری بھر گئی. میرے پیر پیران دے پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ اس جگہ تے تشریف لے آئے نے تے فرمایا لے بابا جی سارا غوث پاک نے تینوں دتا. شاہ صاحب فرماندے نے جدوں اسی اس مسجد داخل ہوئے ساڈے اس بابے نالوں بڑا غریب کوئی نہیں سی تے جدوں اسی جا رہے سو اس بابے نالوں بڑا امیر کوئی نہیں سی. نشانی ہے اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. متقی ہوندا ہی ہوئے جیدا عقیدہ بھی پکا ہوئے نماز بھی قائم کردا ہوئے تے رب دے دیتے چوں خرچ بھی کردا ہو. یہ لوگ والا کیوں سخی ہوں نے اس واسطے کہ انہوں کا ہیڈ آفس بڑا سخی ہے. ایک باری حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بعض نے یہ لکھا بعض نے امام باقر کا بھی لکھا آپ تشریف فرما سکنا. ایک نوجوان آ گیا تے آ کے سلام دعا کے بعد کہنے لگا جناب تمہوں میری عزت کرنی چاہیے سی استقبال کرنا چاہیے تھی کھڑے گئے میرے استقبال واسطے. فرمایا تینوں کہ سرخاب کے پر لگے نے میں تیرے واسطے کھڑا ہوں. کہنے لگا نہیں مینوں تے نہیں پر میرا بابا تے ایسی نا پر اس بابے کا خیال کرو. قرآن بھی تو دستا ہے نا بابے کی وجہ تو اولاد کی عزت ہوں. وہ حضرت موسیٰ تے حضرت خضر علیہ السلام علیہ السلام وہ اس واسطے مہربانی تمہیں کرنی چاہیے تھی میرے بابے کی وجہ تو میری عزت کر دے. فرمایا تیرے بابے کی گڑ سن. وہ جناب ایڈا وڈا سخی ایڈا وڈا سخی سبحان اللہ.
میرے بابے نے ایک وڈی ساری حویلی بنائی سی، دروازے وہ 10 سن، ہر دروازے تے انہیں خیرات دین واسطے اپنے نمائندے بٹھائے ہوئے سن، جیڑا بندہ کسی بھی دروازے تے چلا جاتا سی پوچھ پرتیت نہیں سی ہوندی تو کون ہے، کتوں آیا، کی لین آیا، انہوں خیرات دے دیتی جاتی سی۔ کدی انج بھی ہوتا سی بندے نے جھولی چ خیرات پائیے دوسرے دروازے ٹر گیا، انہیں یہ نہیں دیکھنا بھائی تیرے کو خیرات اگے ہے ہوں کی لڑائی جا کسی اور بھی آ کے تیسرے دروازے پہ چلا گیا، حتیٰ کہ 9 دروازے تو خیرات لے کے چوری پا کے 10ویں بھی چلا گیا تو وہ کبھی خالی مڑیا۔ یار بہت بڑی سخاوت ہے، غور کرنا۔ اب کو میرے کو مانگ رہے کاری صاحب تاری مہربانی 5 روپیے دے دو، چلو میرے ترسا بھی گیا، میں روپیہ 5 روپیہ لے گئی، وہ 5 روپیے لگے چم کے جی کاری صاحب 5 روپیے دے دو، وہ تو ہوں میں لایا، چلو دل لا گیا، چل یار بہت ضرورت ہونی ہے، روپیے 5 پھر دے دیتے، وہ چمچ جیل پا کے آخر کاری صاحب 5 روپیے دے دو، میں کہا تو ہوں تو 2 بار لے آؤ، پھر بھی میں ادھر ادھر دیکھا گا شاید کو 2-4 دیکھنے والے ہو بندے، جدو ویکن والے ہوں گے تو میں آخا گا چل یار یہ بھی کی کریں گے، بندہ بڑا سکی چل لے ہو لے، تو جب 5 باری منگے گا دل کرے گا نا یار کسم بول دیا، بلکہ کئی تو ایسے نے جو 2 مہینے بعد آ جانا تو وہی روک روک لگا پھر دل کرتا یار یہ کئی بار اس طرح پھر آ جانا تو وہ تو اتنے ہی نہ وہ، پر یارو غور کرنا 9 دروازیاں تو لے کے 10ویں دروازے تک جانا پھر بھی کدی خالی نہیں مڑیا۔ آپ نے فرمایا بیلیاں واقعی بڑی سخاوت پر میرا بھی ایک بابا سی، تیرے بابے دی حویلی دے دروازے 8 سن پر میرے بابے دی حویلی دے دروازے 10 نہیں سن، ایک دروازہ، پر جیڑا فقیر جیڑا منگتا میرے بابے دی بارگاہ وچ ایک واری آ جانا سی، ساری زندگی واسطے دنیا دے ہر دروازے تو بے نیاز ہو جانا سی۔ بیلیا تیرے بابے دی کوئی نشانی دس، کو نہ دس، کہنے لگا جناب میرے بابے دی نشانی ہے نہ وہ دی نشانی سخاوت ہے تے نہ او دا حاکم تائی، کہ جناب تسی بھی تے اپنے بابے دی کوئی نشانی دسو، تے پھر کو آیا نا وجہ دس آیا کہ انہیں تصور پھر کی نشانی پیش کی تھی، کہنے لگا جی انہیں کہنا تو غلط نہ ہوئے گا کہ آپ نے نشانی دسی کہ اکھاں وچ قدرتی سر میں دی تاری دلان نو قتل کرے جی میں کٹاری، او مدینے شہر دے وچ رہن والا خدا دے عرش تے جا بہن والا، تے قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا غم خار نانا۔ اللہ اکبر، اللہ دے ولی سخی اس واسطے ہوندے نے کہ انہوں فیض کملی والے دا ملیا ہے، تو ہی تو کہنا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی۔ اب بندہ کہنے لگا جناب ٹھیک ہے تسی ولیاں نو یاد تے کریا کرو، پر دیکھو نا آ جڑے تسی کم کر دے جے نا کہ میرے شیرے تے دوسرا تیسرا فلان ٹکان، میں کیا کیوں کی یہ تینوں کی تکلیف ہے؟ کہنے لگا جناب ویکھو سلسلے کچھ چنگے نے، میں کیا ہوندا کی ہے؟ کہنے لگا جی ٹوٹ ٹمکے میں ہوں نے تے دوسرا تیسرا، میں کیا اسی کرو ٹوٹ ٹمکے کے حق اتنے تھی کو ٹوٹ ٹمکا سنے اسی بھی تو اس منا رہے ہیں نا۔ کہنے لگا جی پھر جڑے کرتے ہیں، میں کیا جڑے کرتے ہیں وہ بیوقوف نے، اسی انہوں نے سمجھا بھائی یہ کام نہ کریا کرو، اجی پھر اس تو اگے بھی کئی سجدہ کرتے ہیں نا، میں کہ ہوں تو جتوں بول رہا میں تینوں پتہ لگ گیا، مجھے پتہ لگا تو کتوں بولنا پیا، میں کیا تو ساڈیاں جنیاں بھی خانیاں دسے گا نا ساڈے جو ہلا دیا سجدہ کرتے ہیں، اسی کم ساڈے علماء کہیں گے جائز نہیں، پگڑا پاؤں ساڈے علماء کہیں گے جائز نہیں،
چرسا پیندے نے سارے علماء کہن گے جائز نہیں، پر اصل جدوں تمہیں پڑھنا تھوڑے علماء تو پڑھنا کہ تھوڑے علماء نے یہ کام کیا ہے، تھوڑے علماء نے یہ گستاخی کی، تھوڑے علماء نے یہ گستاخی کی، ہوں میرے تا ہاتھ ساڈے جائے گا تو جانا ساڈا تھوڑے علماء تو جانا سچو سچا کہو کہنے لگا جی نہ پھر نہ ایک گل تو میرے دسو نا، چلو باقی تے ٹھیک ہے تے جو حالات، لیکن تے بہت بڑے پیر نے گل آخی سی کہ میرے نبی کریم علیہ السلام دا دیدار نصیب ہوا کہ سرکار نے فرمایا ایس بوے چو جیڑا وڑ جائے وہ جنتی، جیڑا وڑ جائے جنتی ہے اس بوے چو تے تسا جناب انہوں بیچی دروازہ ہی بنا لیا، ساری زندگی گناہ کرتے رہو کرتے ایک بار بیچے ٹپ گئے تو اسی جنتی ہو گئے، یہ کی چکر ہے؟ میں کہا بیلیا یہ تو تینوں مننا پائے گا کہ کائنات دے اندر کچھ گھر ایسے بھی نے جتھے بندہ ایمان دی حالت وڑ جائے تو وہی بخشش ہو جاتی، کیا یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ میں تو اللہ قرآن ہونا میرے سونے اللہ نے فرمایا، اللہ دے ایک نبی سن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، انہوں نے ایک بار اللہ کی بارگاہ عرض کی رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، یا اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دے، جیڑا جیڑا ایمان لے کے میرے گھر مارا ہے وہی بھی بخشش فرما۔ میں کیا کچھ میرے تے ایسے نہیں ہو تجھے اعتراض کرے گا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس حدیث سے کہ حدیث ضعیف ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جن نے میری قبر انور دا دیدار کیتا ہے وہ تے شفاعت واجب ہو گئی۔ وہ حدیث کا قرآن دی آیت ختم کر دی گئی ہے، اللہ کا قرآن کہندا ہے کچھ گھر ایسے نے جتنے ایمان لال جاؤ جنت ہو واجب ہو جاتی ہے، بخشش مل جاتی ہے، یارو جیڑا ایمان لے کے نوح علیہ السلام دے گھر ہے وہی بخشش ہو جائے، تے جیڑا ایمان لے کے نبیوں دے نبی دے گھر چلا جائے۔ کہنے لگا جی میں گل بنیا نہیں کی تھی، تھی میرے گھر پاسے ٹر گئے۔ میں کہ میں تم صرف یہ دسنا سی کہ کچھ گھر ایسے ہیں نا دنیا جتنے ایمان کی حالت نہ جو بخشش ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا نہیں گل بنیا نہیں کرو، میں کہ سن دروازہ ٹپنا تے در کنار، دروازہ ٹپنا تے در کنار، جیڑا بوا مل کے بہ جائے رب انہوں محروم نہیں رکھتا۔ اصحاب کہف کا کتا بڑھیا سی کہ باہر سی؟ دروازہ بڑھیا تو نہیں سی نا، باہر ہی سی نا، باہر سے نزدیک بلم بول کا لباس پا کے انہوں کہنا باہر سے نزدیک کیوں ہے نا، تو میں کیا تو انہوں باغ نہیں آتا نہ آسی دے ہاں تینوں اگلی گل سناواں گا۔ وہ یاد رکھ توجہ کر، ایویں ضد نہ کریا کر، ساڈا ایمان ہے جیڑا ولیاں نال نسبت کر جائے، وہ کسی نے اسے کا ترجمہ کیتا ہے نا کہ جنوں نسبت میں نبی پاک کا فرمان سنا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پرانے وقت ایک بندہ بڑا بڑا گناہگار، کڈا بڑا گناہگار کہ انہیں 99 قتل کیتے، کنے 99 تے نا حق قتل کیتے، 99 نا حق قتل کیتے، باقی گناہوں کا اندازہ ہی نہیں۔ ایک باری دل چ خیال پیدا ہوئے رب دیا مرنا نہیں، اللہ کی منہ مکھائے گا، چل جا کے کوئی بندہ ایسا لب جہد کو جا کے تو توبہ کر، اللہ تینوں بخش دے۔ ایک صوفی صاحب کو آ گیا،
آ کے کہنے لگا جناب میری بخشش ہو سکتی ہے، میں بہت بڑا گناہگار ہوں. تو کنے گناہ کیتے ہیں جی؟ باقی رب کو آپ نہیں پتا، البتہ 99 میں نا حق قتل کیتے ہیں. وہ صوفی سی نا، اللہ کی رحمت کی امید نہیں سی انہوں تو جی سپ نے ڈنگ مار گیا، ہوئے نکل جا نکل جا، تیری وجہ تو میرے بھی حساب نازل نہ ہو جائے، نکل جائے اتوں، ایڈا بڑا گناہگار. پنجابی کہہ لو 900 چوہے کھا کے بلی ہٹ کے چلی. انہوں گسا چڑھیا، انہیں تلوار پھڑی، وہ بھی سر لا دیتا 100 پورے. پھر ایک بار دل میں خیال آیا ہوئے بندے مرنا نہیں ہوں، اللہ کی بارگاہ جانا نہیں ہوں، کی جواب دے گا؟ دل میں خیال آیا اپنے بیلی نال گل کی. بیلی کہنے لگا پریشان کیوں میں وہ سامنے اللہ والوں کی بستی ہو جا، ٹر جا، اللہ والوں کی بستی جا، رب کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے گا. انہیں بھی اپنا سامان چکیا اللہ دے ولیاں کی بستی میں تر پیا. جیدا کلمہ میں جے تو پڑھ کے مسلمان ہویا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماندے نے وہ بالکل درمیان آیا، ادو اولا ویلا آ گیا. وہ ویلا جی دے بارے اللہ فرماندے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سادات کرام ادب کا جناب ہمارے تکبیر، ہمارے رسالت، فیضان اولیاء جاری رہے گا. مشایخ اہل سنت، علماء اہل سنت. توجہ ہے جی؟ وہ ویلا آ گیا جنہوں موت کا ویلا کیا جاتا ہے. جب آ جائے پھر نہ کڑی ادھر نہ کڑی ادھر، ملک الموت آ گیا، انہیں ٹیٹوا دبا دیتا، فوت ہو گیا بالکل درمیان جتوں چلے سی جتنے جانا سی بالکل درمیان. جنم لے کے جان والے فرشتے جدو لین واسطے آئے گا تو ویکھے اگے جنت لے جان والے فرشتے آئے بیٹھے. وہ تھی کدھر ہے؟ اسی وہ جنت لے کے چلے. لے ساری زندگی گناہ کرتا رہا، 100 دا قاتل، نہ حق 100 دا قاتل. تینوں توبہ کرنے جا رہا سی نا، وہ جا ہی رہا سی نا، ابھی کیتی نہیں نا کرتے پھر ویستے نہیں تھی جاؤ اسی جنت لے کے جانا. نہ اصل نہیں جانا، اسی جنم لے کے جانا. یہ دونوں مخاطمت کر رہے سن کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی صورت بھیجا، جاؤ انہوں فیصلہ کرو. اللہ آپ نے کی فیصلہ کر سکتا؟ اللہ ہمارا چلو بھی فلانے لے جاؤ، جنت کیوں تھی لے جاؤ، جو جنم لے جاؤ تھی لے جاؤ. انسانی صورت بھیجا تو انہیں کہا میرا فیصلہ منو گے؟ جناب کیوں نہیں مننا گے، جو فیصلہ کر دو. فرمایا پھر انج کرو زمین دی پیمائش کر لو، کچھ لو، جدھر نیڑے ہے جدھر آیا ادھر نیڑے ہے تو جنم لے جان والے فرشتے جنم لے جان، تو جدھر جا رہے ہیں جی ادھر نیڑے ہے تو جنم لے جان والے ادھر لے جان. نبی کریم علیہ السلام فرما دے نے وہ بندہ بالکل وچکار گریا سی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو آئی. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے وہ رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز نالوں زیادہ وسیع ہے. رب کی رحمت جو آئی، رب نے اس زمین کو فرمایا جدو آ رہا سی تو تھوڑی جی لمبی ہو جا، جدھر جا رہا سی اس زمین کو فرمایا تو تھوڑی جی شکر جا. اللہ اکبر جب پیمائش کی تھی ایک بالش ایک گٹھ ادھر ادھر نکلے جدھر اللہ نے ولیاں دی بستی سے جنت والے فرشتے نالوں مارتے انہوں جنت وچ لے گئے. میں کیا بیلیاں اسی تے ولیاں دی بارگاہ اس واسطے جانے کہ رستے وچ موت آ گئی تے انشاءاللہ انہاں دی محبت دی وجہ نال بچے جاواں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء. اج گل تو دسو یار، ساڈے زر داری صاحب نے کرنا ہوئے جلسہ تو کرن گے کی؟ میٹنگ بلاؤ گے اپنے خاص خاص بندیاں دی، وزراء ٹائپ کے بندے،
بھائی میں کوٹ مومن آنا جے تے بس لکھ تو گھٹ مجمع نہیں ہونا چاہیے. وہ جناب اس دور کتوں اینا مجمع چلو 50,000 ہونا چاہیے. وہ جناب جان دو مہربانی فرماؤ لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں اگے روٹی تو ترسن رہے ہیں اور نہیں چلو 10 لاکھ تے کرو نا اینا اسی کر لیں گے. ہوں سرداری صاحب نے آرڈر لا دیتا اپنے وزیران. ہوں وزیرا کی کیتا اپنے اپنے علاقے دے ناظمین نو بلا لیا کہ بھائی اپنے اپنے بندے لے کے پہنچنا جائے. بساں گڈیاں سامنے پتا اپنے انتظام کرنا جائے. اچھا جی ڈیوٹی انہوں کی لگ گئی. ہوں اس کو آئے نا انہوں تھلے گھر گھر جا کے بلی بلنی یار صدر صاحب آ رہے ہیں تیری مہربانی جلسے تے آئی. وہ جناب نا تیرا کچھ نہیں لگے گا پولیس کالے ہستے ہیں گڑیاں روک روک کے تھوڑے بھیجی جا گے کرایہ کوٹا کوئی نہیں لگنا. تھی گھروں چلو گے تو ان شاء اللہ تمہیں اتوں کھوا کے توڑا گے تاری کوٹ مومن ادے تو بڑھنا نہیں اصل انٹرچینج سے پہلے تے سے کھانے کا استعمال کیا. کھانا بھی بہترین قسم کا لگے گا تو سب کچھ لگے گا تو تاری مہربانی تو جانا. ہوں اینی کوشش اینی محنت دے باوجود بساں جاندیاں ضرور نے گڈیاں جاندیاں ضرور نے پر ادھے روٹیاں خالی ہوندیاں انجی ہے. داتا ضرور جا کے ویکھ لو بابا صاحب جا کے ویکھ لو اتنے آئے آ کے ویکھ لو تے آپ کسی نے گڈی بھیجی تمہیں کہو کھانا بھیجا کہ کھانا کھا کے چلو کسی نے تمہیں مجبور کیتا. یہ وجہ کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے پیارے جبریل نو پیارے جبریل میں اپنے اس بندے نال پیار کرنا تو بھی یہ پیار کر. پھر کچھ دیر تو بعد اللہ فرماتا ہے پیارے جبریل میں بھی پیار کرنا تو بھی پیار کرنا. ہوں فرشتے تھی بھی پیار کرو. پھر کوئی دیر تو بعد اللہ فرماتا ہے پیارے جبریل میں بھی پیار کرنا تو بھی پیار کرنا. فرشتے نہیں کرتے ہیں. ہوں فرشتوں جا کے دنیا چکر مارو آخو جا اپنی مشکل حل کرنا چاہتا ہے میرے ولیاں نال پیار کرے. اج تک تشا دسو کسی نے تے جو سب تو بڑے عمر کا بابا کہڑا او بابا جی بیٹھے نے یہاں پوچھ لو یہاں بزرگوں پوچھ لو اے بزرگ ادھر بیٹھے نے بسم اللہ یہاں پوچھ لو آ تین 50 کے نیڑے تو میں نہیں آوا. اللہ کی قسم اج تک مینو جبریل کی آواز نہیں آئی کہ چلو جی فون جگہ پہ بابا صاحب ڈاؤس ہو گیا چلو. اج تک کسی کو آواز نہیں آئی کہ بابا صاحب ڈاؤس ہو رہا چلو. اج تک آواز نہیں شاہ شریف پورس ہو رہا چلو. اج تک کسی کو آواز نہیں فرشتے کی حضرت جبریل جی کہ چلو بھائی مونا اللہ کی پیسہ ڈاؤس ہو رہا چلو. وہ یار نہ سانو گڈیاں دا لالچ نہ سانو کھان دا لالچ نہ سانو ہور لالچ پھر بھی کشاں کشاں چلے آتے ہیں. یہ اصل وجہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ دی محبت دی وجہ نال اللہ یہاں پیاریاں نال محبت رکھ دے گا. بس بیلیاں ذرا توجہ فرما ہزاروں محزن دی دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر کلمہ سے خضروی میں ہزاروں محزن بھی پھرتے ہیں. یہ دنیا جینا ہی اللہ دے ولیاں دی پہچان پیدا کر. اللہ دا ولی ہوندا ہی ہے جیڑا عالم با عمل ہوے اس تو علاوہ صاحب ایمان ہوے. جیڑا صاحب ایمان نہیں جیڑا صحیح عالم نہیں متقی نہیں وہ ولی ہو نہیں سکتا. اے میرے رب نے نشانیاں دسیاں نہیں اللہ سانو نشانیاں ویکھن دی تے پہچانن دی توفیق عطا فرمائے. ہن اصلی گل کر رہے لہو البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. سبحان اللہ. انہاں واسطے دنیا چ بھی خوشخبری آخرت چ بھی خوشخبری. دنیا کی خوشخبری تو سارے موڈے لین رہے ہیں آخرت کی خوشخبری بس یہ گل کر کے اجازت چاہ رہا. آخرت کی خوشخبری کی ہے دو حدیثوں میں کٹھا مفہوم لگا بیان کرنا. کل قیامت والا دہاڑا ہوگا نا کچھ لوگ جنم وال جا رہے ہوں گے. ایک بابا جی نو ویخ کے اس لین چ بندہ نکلے گا السلام علیکم. یہ میرا اپنا ایک انداز ہے محسوس نہ کرے. وعلیکم السلام. وہ پریشان ہو جائے گا میں گھوڑ کے سلام دیتا ہے انہیں پچھاڑیا بھی نہیں. اما تعریف نہیں
وہ جناب مینو نہیں یہ جان دے ہوں پڑا کون ہے میری گل تو میں نہیں پچھاڑیا انا الذی سقیتک شربتا حضرت جی یاد کرو فلانا ویلا فلانے پنڈ فلانے فلانا محلہ فلانی گلی فلانا مکان تھی تشریف لے آئے سو میں ایک بار تاری خدمت ٹھنڈے میٹھے مشروب نال کی تھی ہاں 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 جناب ادو تاری خوشی کا سبب میں بنیا سا اج میری خوشی کا سبب بنو میرے بخشوا کے نام جنت لے جاؤ ایک اور آ جائے گا السلام علیکم وعلیکم السلام اما تعریف ہونی حضرت میرے نہیں پچھانے پتر تو کون ہے انا الذی وضعت لک وضوءا حضرت جی وہ فلانا ویلا یاد کرو فلانی بستی ایک بار تشریف لے آئے سو میں تمہیں وضو واسطے پانی دیتا سی تھوڑا وضو کروایا سی حضرت جی ادو تے کام میں ایسا میرے کام تھی آ جاؤ بخشوا کے جنت لے جاؤ میرے لجپال آقا فرمانے نے وہ بابا رب کو اجازت لے کے دونوں بخشوا کے جنت نال لے جاؤ اساں جو اوتھے کہنا ہے نا سانو ریہرسل ایتھے ہی کروائی گئی ہے جو اوتھے کہنا نا بابا جی المر بابا جی مہربانی کرم فرماؤ سانو لے جاؤ سانو ایتھے ہی ریہرسل کروائی ہے تے ریہرسل کرواؤ والا بھی عام بندہ نہیں وہ بھی ولیوں کا ولی میں دسا نہیں تھی آپ سمجھنا کون ریہرسل کرواؤ والا تے ریہرسل کی کروائی جو سا اوتھے کہہ رہا ایتھے کہہ رہے کی کہ سنو فریاد پیران دے پیرا کہ میری عرض سنی کن دھری کے میرے بیلیا میرے دوست میرے عزیز میرے پترا میرے بزرگ توجہ کر اج ولیوں تو منہ نہ موڑی ولیوں نال تعلق رکھ اس تعلق رکھن کی وجہ نال اتنے بھی کرم ہوئے گا اتے بھی کرم ہوئے گا تے بڑی پہچان ایویں نہیں کسی نے کیا کہ پانی پیو پون کے تے پیر پھڑو چن کے پھڑو مڑ کے بعد پچھتانا میں یار ساڈا ویر سے مریدی نہیں لئی جاتا سی سنو یہ بھی قصور ساڈا اپنا توجہ ہے گل تو میں کہتی آخری آخری تمہیں ہوں کی طرح رہا نہیں جاتا یہ بھی قصور ساڈا اپنا اچھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے چھری خود چلائی کاری خود ماری ہوں رونے پیر ساری دھی کٹ کے لے گیا ساری بھن کٹ کے لے گیا وہ پہلے مینو یہ دس بغیر پردیوں کنے اجازت دیتی سی اپنے پیر نال اپنی بھن کی اپنی دھی کی اپنے گھر والے کی سلام دعا کرا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز تو بعد کا وقت ہے مسجد نبی شریف کی چھوٹی چھوٹی دیوار ہے ایک خاتون نال گفتگو فرما رہے ہیں ایک صحابی نے دیکھا کہ پیچھے ہٹ گئے میرے مصطفیٰ کریم فرمایا گل سن کہ میری اپنی بیویوں کو غیر نہ سمجھی نہیں یا رسول اللہ میں فرمایا شیطان بڑی چیز دل چ پا دینا
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے اینی احتیاط کرن تے تو پیر نو گھر مارے تے بغیر پردے تو آکھے جناب لو جی تینوں اب تینوں آخر پیر دے پیر گھٹ کوئی بغیر پردیوں پیر دے جسم نو ہاتھ لاؤنا حرام انجی حرام جی میں سور کھانا حرام. توجہ کر میرے ویر اسا شریعت نو کی سمجھے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایک آنکھ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. وہ پیر او پھڑ جی اکھ حیا ہو, پیر او پھڑ جڑا تقوی دا پیکر ہوئے, صاحب ایمان ہوئے, کیونکہ نشانیاں میرے سونے اللہ نے دسیاں نہیں. اللہ تعالیٰ میری تواڈی اتحاد قبول و منظور فرمائے کہ اینا علماء دے صدقے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا مینوں تانوں اتنے بھی کامیابی نصیب فرمائے, اتنے بھی کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان سن لو. 20 فروری بروز وقت آباد نماز عشاء تو مقام جامعہ صدیقیہ مبنی راندہ چوک مٹ راندہ کے اندر خصوصی خطاب ہوئے گا. علامہ نور الحسن مدری صاحب کا جلسہ میلاد مصطفیٰ منعقد ہوئے گا. شرکت کر کے ثواب وغیرہ انشاءاللہ ختم شریف پڑھے جائے گا. سارے اسلام میں دعا کہ ختم شریف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا